یہ پولیس ریفارم کا بل کدھر اگر بل ہے تو میں اگر آپ کو عرض کر سکوں جی، اس میں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ ٹوٹلی بیوروکریسی میں گھری ہوئی ہیں. کیبنٹس کا تقریباً رول جو ہے وہ بالکل معمول مطلب ختم ہو چکا ہے، اور وہ بیوروکریسی وہ ہے جو کہ اصل میں ریفارم نہیں کرنا چاہتی، وہ واپس جانا چاہتی برطانوی راج کے نظام پر اور اپنا کنٹرول واپس لینا چاہتی ہیں. اور ان کو بڑا اس بات کی ناراضگی ہے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم ڈسٹرکٹ لیول پہ لایا گیا اور وہاں پر پبلک سیفٹی کمیشنز کے ذریعے پولیس کا اور پبلک کا ایک علیحدہ سے ناطہ بنایا جو کہ ہم اس کی تھانہ داری کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ کو برا لگا لیکن مجھے حالات ایسے ہیں دانیال کہ اس وقت لوگ تو کہیں گے کہ برطانوی راج بھی اس سے بہتر تھا. نہیں تھا جی اس سے بہتر. یہ تو بڑی حیرانگی کی بات مجھے ہو رہی ہے کہ انفارچونیٹلی وہی برطانوی راج کا نظام تھا جس نے پاکستان کو لیٹ 90s میں فیل سٹیٹ ڈکلیئر کروایا تھا. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک منٹ کہ یہ میں بھی کرائم کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو تبدیل کیا گیا تھا اس لیے کہ موڈ بن گیا تھا. حالات بھیانک تھے، بہت برا حال تھا. گوشت سکول بوت سکولوں کی برمار لگی ہوئی تھی، وابڈہ چل نہیں رہا تھا کسی سے. ٹیررسٹ عدالتیں کہہ رہے تھے فوج کو بنائے، ریلوے ٹیک اوور کریں، آوارہ کتوں کی کیمپین بھی فوج چلائی. یہ حالت تھی اس وقت. میں آپ کو تھوڑی سی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. اب جب کہ اس چیز کو ان ہینڈ لیا گیا اور اس کو ریفارم جن کا کام تھا یہ لے کے اس کو آگے چلتے بہتر ترجیحات کرتے. اگر اس کی آڑ میں کوئی اپنی نوکری چمکانا چاہ رہا تھا یا کوئی مسہیپ ہوا تھا اس کو یہ ریکور کرتے. یہ تو بےچارے واپس جانا چاہتے ہیں جہاں سے کیوں جا رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو بتانے کی کوشش تھا، اس لیے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز کی انٹرنل مینجمنٹ ہے ایم پی اے حضرات کی، وہ ڈی سی صاحب پہ مشتمل تھی جب سے پاکستان بنا تب سے، جس کو ہم ڈنڈا کلچر کہتے ہیں. ایک منٹ کے لیے جی، یہ بڑی اہم بات. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس مسئلے کو، اگر سرسی سی بات کر کے مطلب کٹ کرنا وہ علیحدہ بات، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس بات کو تو اس میں جو ایم پی حضرات کو پٹواریوں کے تبادلے، تھانہ داروں کے تبادلے، ان کی تقرریاں، پوسٹنگ، ٹرانسفر، ریکروٹمنٹ، ٹھیکے، یہ سارا کچھ یہ سیاسی نظام اس طرح سے چلتا رہا ہے. پچھلے یہ باریاں لگانے والی جو سیاست تھی، اب وہ سارا جب تبدیل ہوا اور لوکل لوگوں کے پاس آ گیا تو یہ جو لوگ شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پروونشل کیپٹلز ہیں، فیڈرل کیپٹل ہے، یہ محض لیجسلیشن کرنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں. یہ تو آئے تھے وہ ساری رنگ رلیاں، وہ سارا سرکس چلانے کے لیے جو ہمارا وہ چلانا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی وجہ سے یہ سب چیز گلے میں اٹکی ہوئی ہے. نہ یہ ہڈی اندر جا رہی ہے نہ یہ باہر جا رہی ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیے آپ لڑائی لڑتے ہیں کہ ان کو آزاد کرنا ہے اور سبورڈنیٹ جوڈیشری میں آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو ہم نے محتاج کرنا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا نا. اس لیے نہ وہ چیز آگے جا رہی ہے نہ اب یہ خاموش ہوئے ہیں. دن دہاڑے لوگ مر رہے ہیں، بروٹل پولیس بروٹیلٹی. یہ کیس آپ کے سامنے ہے جس میں اب تو جسٹس صاحب کے اپنے گھر میں خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ بن گیا نا. یہ تو عوام کے ساتھ روز ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے؟ میں یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں نے آپ کو سمجھائی یہ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں. یہ جانا چاہتے ہیں واپس. اب مسئلہ اب یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کیسے ہونی ہے. آیا یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اصلاحات نہیں آنی؟ آپ کی آج خبر لگی ہوئی ہے 286 ڈگریاں جو ہیں وہ سب جعلی ہیں جو ہے. مطلب اگر آپ نے جمہوری رزلٹ دینا ہے پاکستان کو تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خاندانی پھر اس کو پیچھے چھوڑ کے چلنا پڑے گا. آپ کا ریسپانس ٹو واٹ ہی از سیئنگ بیسیکلی کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ تبدیل کرنا ہی نہیں چاہتا. اپارٹ فرام ویسٹڈ انٹرسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پروسیس جب تک کنٹینیوٹی نہیں رہے گا نا. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوتی ہے؟ پبلک کرتی ہے سب سے زیادہ. اور یہ پروسیس اگر یہاں پہ بریک ہوتا رہے تو پھر یہ سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. معاملات ریفائن کیسے ہوں گے، یعنی میں ریفارمز کیسے آئیں گی کہ جب ہر پولیٹیکل پارٹی کو عوام کے پاس جانے کا موقع بھی ملے گا اور عوام ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں گے. بنیادی بات تو یہ ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کی یہ بات ہے. دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ریفارمز نہیں ہوئی. انہوں نے پولیس آرڈر ایک نیا لے کے آئے، لیکن جب یہ خود بیٹھے ہوئے تھے غالباً یہ خود اپوز کرتے رہے ہوں گے جو امینڈمنٹس اس زمانے میں انٹروڈیوس کر گئی اس کے پولیس آرڈر کو ڈائلیوٹ کر دیا گیا اسی زمانے میں. سب غلط ہے. اب تو 3 سال ہو گئے، اب میری 2 سال رہ گئے، اگلا سال الیکشن ایئر ہوگا. آپ کریں جو بھی میری اب آپ سنیں ترجیحات کر دیں. اور پھر جو 2008 کے الیکشن میں جو کمپوزیشن آئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی اور اس کے اپنے پرابلمز بھی ہیں، اپنے ایشوز بھی ہیں جو کولیشن گورنمنٹس کی ہوتی ہیں، وہ ساری باتیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ان کی اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے، ان کی لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی. لیکن سب سے بہتر اکاؤنٹیبلٹی عوام کریں گے. جب عوام کو سیکورٹی اور سیفٹی نہیں ملتی تو obviously نیکسٹ جنرل الیکشن they would not vote for them. اچھا اکاؤنٹیبلٹی تک پہنچتے پھر اگلے 2 سال میں عوام کیا کرے؟ مطلب ڈاکے شاکے سہتے رہے؟ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس پہ جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، جو آفیشلز پولیس آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ
جب تک پنشمنٹ کا کنسپٹ ڈیولپ نہیں ہوگا جو اس کا مقصد ہے ٹو ڈیٹر پیپل فرام کمیٹنگ کرائم جب تک وہ سامنے نہیں آئے گا, اگر ویک انویسٹیگیشن ہوگی, ویک ایویڈنس آئے گی, کنوکشن نہیں ہوگی تو لوگ کرائم کرتے رہیں. I have to unfortunately close the program کیونکہ میرے ڈیڈ لائن جو ہے بڑی شارپ ہے. بٹ تھینک یو سو ویری مچ بخاری صاحب, دانیال عزیز چودھری, یعقوب صاحب, بہت ساری باتیں ناظرین کرنے کے. عمیر علی کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بعض واقعات کے بعد ہمیں جھنجھوڑ دیتے ہیں وہ واقعات, ہمیں سوچنا پڑتا ہے, ریفلیکٹ کرنا پڑتا ہے. جن منصفوں کے پاس ہم انصاف لینے کے لیے جاتے ہیں, اگر وہ خود اس نظام کی کوتاہیوں, ناکامیوں اور کمیوں کا اس وقت وکٹم بن رہے ہیں, تو اس سے بڑا انسینٹیو ریفارم کا ہو نہیں سکتا. اور ریفارم صرف خود کو بچانے کے لیے نہیں ہے, اس معاشرت کو بچانے کے لیے ہے جس کے تحفظ کا ہم ہر روز نیا دعویٰ سنتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.